غلام احمد قادیانی دجال سنیوں کا مناظر تھا دعوے نبوت کرنے سے پہلے، تو انہی میں سے نکلا نا. اور حنفی تھا، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. اس کے ماننے والے ابھی بھی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جس طرح دیوبندی اور بریلوی پڑھتے ہیں، اور گالی دیتے ہیں یہ اہل حدیث کو. اہل حدیث تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کی تو نماز ہی قادیانیوں والی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اس شخص کی گفتگو سنی جو یہ ثابت کر رہا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی ملعون حنفی تھا. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اس کا تعلق جس بھی جماعت کے ساتھ ہو وہ گمراہ ہوتا ہے. آپ ابلیس کو دیکھیں کہ وہ فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا، لیکن جب گمراہ ہوا تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان جو ہے وہ تو فرشتوں کا ایک ساتھی تھا، بلکہ گمراہ ہو گیا. اسی طرح اب یہ ثابت کرنا کہ مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھا، یہ ایک دھوکہ دینا ہے اور لوگوں کو فقہ حنفی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے دور کرنا ہے. تو میں بتاتا ہوں کہ جب مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھا تو ان غیر مقلدین نے اس کی بیعت کیوں کی اور اس کا نکاح کیوں پڑھایا اور اس کی کتاب پر تقریض کیوں لکھی؟ تو پھر آپ اس کا انکار کرتے کہ بھئی یہ حنفی ہے لہٰذا ہم اس کا نکاح نہیں پڑھاتے، اور یہ حنفی ہے اس لیے ہم اس کی کتاب پر تقریض نہیں کریں گے، اور یہ حنفی ہے تو لہٰذا ہم اس کے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. اب میں حوالے دیتا ہوں کہ یہ باتیں غیر مقلدین میں موجود تھی. بیعت اہل حدیث نے اس طرح کی. بشارت احمدیہ حصہ اول صفحہ 9 پر لکھتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی سیالکوٹ کے ایک بڑے حصے نے مرزا غلام محمد قادیانی کی بیعت کر لی اور وہابیوں کی مسجد ویران ہو گئی. اب غیر مقلدین کے اور مرزا غلام محمد قادیانی کے مسائل متفق ہے، اس کے باوجود احناف کو طعنہ دینا کہ مرزا غلام محمد قادیانی حنفی تھا، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ اور ظلم ہے. اب آتے ہیں اس کے مسائل کی طرف کہ یہ کس طرح غیر مقلدین کے ساتھ متفق تھا. تو جس طرح غیر مقلدین نے تقلید کو شرک اور کار شیطان بتایا، اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے بھی تقلید کا انکار اور رد تقلید پر کتابیں لکھی. تفصیل کے لیے آپ دیکھیں الکلام المفید فی اثبات التقلید صفحہ 187. نمبر 2، غیر مقلدین جرابوں پر مسح کے قائل ہیں، اسی طرح مرزا بھی جرابوں پر مسح کرنے کا قائل تھا. سیرت مہدی. نمبر 3، نام نہاد اہل حدیث نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں. آپ دیکھیں سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 365 کہ مرزا غلام محمد قادیانی نماز کے حالت میں ہاتھ سینے پر باندھتا تھا. نمبر 4، غیر مقلدین ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اور اسے سنت سمجھتے ہیں. اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کا قائل تھا. سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 63. نمبر 5، غیر مقلدین سفر اور حضر میں خرابی مصحف میں جمع بین الصلاتین کے قائل ہے. اسی طرح مرزا قادیانی بھی جمع بین الصلاتین کا عملاً قائل تھا. سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 220. نمبر 6،
غیر مقلدین آمین بالجہر شرارتاً زور سے کہتے ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی بھی آمین بالجہر کا قائل تھا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 64۔ نمبر 7، غیر مقلدین نماز میں رفع یدین کرتے ہیں، تو اسی طرح مرزا قادیانی بھی رفع یدین کرنے کا قائل تھا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 2 صفحہ 49۔ نمبر 8، غیر مقلدین نماز میں قرات خلف الامام کرتے ہیں، اسی طرح مرزا قادیانی بھی قرات خلف الامام کا قائل تھا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 3 صفحہ 64۔ اب آتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے گھر والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو سیرت مہدی میں صفحہ 57 پر ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی یہ اہل حدیث تھا۔ مرزا قادیانی کے سسرال کون تھے؟ تو اسی سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 57 پر ہے کہ غیر مقلدیت مرزا غلام محمد قادیانی کا سسرال اور مرزا ان کا داماد تھا۔ اب آپ نے بیوی کی بات سنی، اب اس کا بیٹا کیا کہتے ہیں؟ تو اس کے بیٹے نے اپنے والد کی سیرت میں لکھا کہ عقائد و تعامل کے لحاظ سے مرزا قادیانی اہل حدیث تھا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 334۔ اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف۔ مرزا قادیانی غیر مقلد تھا، تبھی تو نذیر حسین دہلوی نے ان کا نکاح پڑھایا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 57۔ اسی طرح مرزا غلام محمد قادیانی کے استاذ بھی فضل احمد یہ غیر مقلد تھا۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 251 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، یہ غیر مقلد تھا، تبھی تو حسین محمد حسین بٹالوی نے ان کی کتاب براہین احمدیہ پر تقریض لکھی۔ سیرت مہدی جلد نمبر 1 صفحہ 265۔ مرزا قادیانی کا خلیفہ اول حکیم نور الدین بھی غیر مقلد تھا، جو مرزا غلام احمد کا خلیفہ بنا۔ اب تانا دینا حنفیوں کو کہ یہ حنفی تھا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔